کی بلندی، ان کا مقام قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے کوئی ایک پارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر صحابہ کی عظمت نہ ہو، جس کے اندر صحابہ کی شان نہ ہو، جس کے اندر صحابہ کا مقام نہ ہو، جس کے اندر صحابہ کی قربانیوں کا ذکر نہ ہو، جس کے اندر صحابہ کی بیویوں کا ذکر نہ ہو، جس کے اندر صحابہ کے روتے ہوئے یتیم بچوں کی پکار نہ ہو، جس کے اندر ہونے والی بیویاں بیوہ ان کا ذکر نہ ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، پورا قرآن صحابہ کی شان بیان ایسے نہیں کرتا۔ صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے قصبوں کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے قبیلوں کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، صحابہ نے مدینہ جیسا شہر چھوڑ دیا، صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، صحابہ نے کعبہ اللہ جیسی عبادت کو چھوڑ دیا۔ کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا، کوئی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ ان کی قربانیوں کو اگر دیکھا جائے اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم مال کے پیچھے دوڑتے ہوئے، کاروبار کے پیچھے دوڑتے ہوئے، اپنے کام کاج کے پیچھے دوڑتے ہوئے پوری امت بھاگ رہی ہے، لیکن جب صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، جب ان کی شان کو دیکھتے ہیں، جب ان کے تقدس کو دیکھتے ہیں، جب ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، جب ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، جب ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، جب ان کے معاشرات کو دیکھتے ہیں، جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ان کے کام کو دیکھتے ہیں، تو ان کا ہر طریقہ، ان کا ہر طرز عمل حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نظر آتا ہے۔ اگر حضور نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے تو تیار ہو گئے، حضور نے کہا شہید ہونا ہے شہید ہو گئے، حضور نے کہا کنویں کے اندر چھلانگ لگانی ہے تو لگا دی، حضور نے کہا سب کچھ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، حضور نے کہا پکے پکے کھجوروں کے باغوں کو چھوڑ دو، چھوڑ کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، حضور نے کہا بدر کے اندر جانا ہے چلے گئے، لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے، تلوار چلانے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، پہننے کے لیے زرہ نہیں ہے، جسم کے اوپر پہننے کے باوجود کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود پھر بھی صحابہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، پھر بھی صحابہ نے اللہ کی توحید کو اپنایا، پھر بھی صحابہ نے ختم نبوت کو اپنایا، پھر بھی صحابہ نے نماز پڑھی، تلواریں چلتی رہی، پھر بھی صحابہ سجدے کے اندر تھے، بمباری ہوتی رہی، صحابہ رکوع کے اندر تھے، سارے ظلم سہتے گئے، ساری بدبریت سہتے رہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، بدر میں جانا پڑا، بدر میں پہنچ گئے، احد میں جانا پڑا، احد میں پہنچ گئے، خندق میں جانا پڑا، خندق میں پہنچ گئے، تبوک میں جانا پڑا، تبوک میں پہنچ گئے، یرموک میں جانا پڑا، یرموک میں پہنچ گئے، خیبر میں جانا پڑا، خیبر میں پہنچ گئے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر، اور قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں میرا اعلان سن لو، میرا فیصلہ سن لو، تاجر تم بھی سنو، تجارت کرنے والا تم بھی سنو، کاروباریوں تم بھی سنو، حاجیوں تم بھی سنو، نمازیوں تم بھی سنو، جب تک تم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، شان نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی، بلندی نہیں ملے گی۔ فرمایا صحابہ نے نبی کو نہیں چھوڑا، تم صحابہ کا راستہ اپناؤ گے، اس راستے کے اوپر چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، تمہاری آخری آرام کا جنت ہوگی۔ اونچا بولیں بھائی کیا ہوگی آخری آرام کا؟ جنت ہوگی۔ تو یہ جنت
ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ جنت راستے کے اندر نہیں کہ ایک انسان سفر کر کے جاتا ہے اور اس کو راستے کے اندر جنت مل جائے. ایک انسان دودھ پینے کے لیے جائے، حلوہ کھانے کے لیے جائے، ولیمہ کھانے کے لیے جائے اور راستے میں جنت مل جائے اور وہ جنت کے اندر چلا جائے. جنت ایسے نہیں ملتی. جنت ملتی ہے قربانی سے، جنت ملتی ہے نماز سے، جنت ملتی ہے روزے سے، جنت ملتی ہے اخلاق سے، جنت ملتی ہے دین کے کام کرنے سے، جنت ملتی ہے اعمال کرنے سے.